جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اشرف المخلوقات کو پیدا کیا اس میں رہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے چاند، تارے، سورج، بادل سب چیزیں بنائیں، دن رات سب چیزیں بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی بنائے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ نے سب سے پہلا مہینہ محرم رکھا، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ تھا، جو آگے چل کے میں بیان کروں گا۔ بہت سے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ اس مہینے یعنی محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو محرم ہی کا مہینہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب پہاڑ کی چوٹی پہ لگی تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ بھی 10 محرم تھی۔ لیکن کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ایک روایت اور مستند روایتوں سے ایک واقعہ جو صحیح ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی اسی مہینے 10 تاریخ کو۔ اور اس مہینے کی فضیلت اور بڑی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی مہینہ چنا ان کی شہادت کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ رمضان کا مہینہ، سفر کا مہینہ، رجب کا مہینہ ہر چیز لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی مہینے یعنی محرم کے ہی مہینے میں ان کی شہادت کو چنا۔ تو چلتے ہیں آگے اور سنتے ہیں محرم الحرام کے فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ محرم، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ہی حرمت فرمائی ہے۔ محرم عربی زبان میں حرمت کے ہیں۔ حرمت کے معنی عظمت، تقدس اور پاکیزگی کے ہیں۔ تو جس چیز کو یہ حرمت بخشی ہو اس کو محرم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور اس مہینے کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خصوصی حرمت فرمائی ہے۔ ویسے تو سارے ہی دن، سارے ہی مہینے، سارے ہی سال اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے دوسرے دن، دوسرے مہینوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اسی طریقے سے محرم میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی خاص دن یا خاص مہینے کو اپنے سے خصوصی تعلق بنا دیا اور کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، تو اس میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہے، تو اس کا تقدس پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس میں تقدس پیدا ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے لیتے ہیں جیسے بیت المقدس، خانہ کعبہ کی دیوار دیکھ لیں۔ دیوار ہے، اس پہ پلاسٹر بھی نہیں ہوا ہوا، اور آج کے دور کی اگر آپ عمارتیں دیکھ لیں، بڑی سے بڑی عمارتیں دیکھ لیں، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور عرش کرتے ہیں کہ کیا بنایا ہے، کیا مجسمہ بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمت اور اللہ تعالیٰ کی کشش نے ایسا خانہ کعبہ کو کیا ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں ملتی ہے، نہ ہی اس کا مقابلہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خوبصورت آرائش سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرمت، اللہ تعالیٰ کی کشش اس میں ڈالی گئی ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ڈالی ہے، اور اس مہینے میں محرم کا نام دیا گیا ہے، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور اس میں حرمت عطا کی ہے کہ یہ اتنا پرکشش مہینہ ہے، اور ہمارے لیے اس کو آغاز سال کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کا سال جو شروع کر سکیں وہ عظمت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ شروع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کی فضیلت کو اور بڑھا دیا جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو اس مہینے قبول فرمایا اور اس مہینے کو چنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی اور مہینے میں بھی چن سکتے تھے ان کی شہادت۔ رمضان جو سب سے پیارا مہینہ ہے اس میں بھی ہو سکتی تھی، سفر، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، لیکن اللہ تعالیٰ نے محرم ہی کا مہینہ چنا ان کی شہادت کے لیے۔ محرم کی فضیلت کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ کا نام دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے
محرم کے ہیں، کیونکہ یہ شہر اللہ کے ہیں، یعنی کہ اللہ کے محرم کے مہینے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس روزے کو رکھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی، اس لیے یہودی بھی 10 محرم ہی کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں 10 یا 11 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، یا پھر 9 یا 10 تاریخ کا، تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں سے نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا میرے بھائی بہنوں کس طریقے سے محرم کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس محرم مہینہ کو حرمت بخشی اور اپنا مہینہ کہا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور رحم آپ پر اور مجھ پر برسائے اور ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔